نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت رونما ہونے والے ایسے واقعات بیان کریں گے کہ جس کی وجہ سے عالم کفر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ایسے واقعات بیان کیے جائیں گے کہ جن کی وجہ سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام واقعات کو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح کی بہترین اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان آب و گل میں ظاہر ہوا تو دنیائے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کی تباہی کے آثار نمودار ہونے لگ گئے، کیونکہ بارگاہ خداوندی سے اعلان ہو رہا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ چنانچہ ایسے بہت سے واقعات ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت رونما ہوئے کہ جن کی وجہ سے عالم کفر کو خبردار کر دیا گیا کہ اب تمہاری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو شہنشاہ کسریٰ کے محلات پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ کانپنے لگ پڑے، جس کی وجہ سے کسریٰ کے محل کی چھت پر بنے ہوئے 14 کنگرے اپنی جگہ سے ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ بعض علماء نے اس 14 کے عدد سے یہ بات اخذ کی ہے کہ 14 کنگروں کا گرنا اس بات کی علامت تھی کہ خاندان کسریٰ کی حکومت اب 14 بادشاہوں تک ہی محدود رہ گئی تھی، اور ان 14 بادشاہوں کے بعد اب اس خاندان کی حکومت بالکل ختم ہونے والی تھی۔ مختصر یہ کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ملک ایران پر صرف 14 بادشاہوں نے حکومت کی۔ ان 14 بادشاہوں کے بعد ایران کے اوپر کافر بادشاہوں کی حکومت بالکل ختم ہو گئی اور مسلمان حکمران ایران کے تاج و تخت پر قابض ہو گئے۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو اس وقت دریائے ساوا کا پانی اچانک خشک ہو گیا، اس کا سارا پانی زمین نے نگل لیا، اور دوسری طرف ایک پہاڑی نالا جس کو وادی سماوا کہا جاتا ہے، جو کہ 1000 سال سے خشک پڑا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت سے وہ نالا پانی سے بھر گیا اور اس وادی میں پانی بہنا شروع ہو گیا۔ ایران کے اندر چونکہ مجوسی مذہب کے لوگوں کی کثرت پائی جاتی تھی، اور چونکہ مجوسی لوگ آگ کے پجاری ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مختلف جگہوں پر آگ کے الاؤ جلا رکھے تھے۔ یہ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ کر اپنے طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے۔ ان آگ جلانے والی جگہوں کو آتش کدہ کہا جاتا ہے۔ ان آتش کدوں میں ایک آتش کدہ ایسا بھی تھا کہ جو سب سے بڑا اور قدیم آتش کدہ تھا، اور اس آتش کدے میں ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، اور یہ لوگ اس کی آگ کو کبھی بھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو یہ آتش کدہ جو کہ ہزاروں سال سے جل رہا تھا، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت بغیر کسی ظاہری وجہ کے اپنے آپ بجھ گیا اور اس کی آگ جلنا بند ہو گئی۔ اس آتش کدے کی آگ بجھ جانا ان مجوسی لوگوں کے لیے بہت بڑے خطرے اور برے وقت کی علامت تھی۔ جب ان حالات و واقعات کی خبر بادشاہ کسریٰ کو پہنچائی گئی تو وہ بہت ہی پریشان ہوا، لیکن اس نے اپنی پریشانی کا اظہار دوسرے لوگوں پر نہیں ہونے دیا، بلکہ اس پریشانی کو
اپنے دل کے اندر چھپائے رکھا۔ اسی دوران ایران کے ایک بہت بڑے قاضی نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ موٹے موٹے تندرست و توانا اونٹ اور چست و چالاک عربی گھوڑے دوڑتے آ رہے ہیں۔ ان گھوڑوں نے دریائے دجلہ کو عبور کیا اور ایران کے اندر پھیل گئے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد قاضی بہت گھبرایا اور اس نے اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اپنے ملک کے ماہر تعبیر دانوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے خواب کی تفصیلات سننے کے بعد اس بات پر غور و فکر کیا اور یہ تعبیر بتائی کہ عرب کے علاقوں میں ایک ایسا واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام عرب کے لوگ یکجا ہو جائیں گے اور اپنی قوت کو ایک کر لیں گے، اور پھر وہ ہمارے علاقوں کو فتح کر لیں گے اور ان علاقوں پر عربوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ ولادت باسعادت کی رات میں خانہ کعبہ کے پاس موجود تھا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا اور اس نے سجدہ کیا۔ پھر اس سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور یہ آواز سنائی دی، اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ الآن قد طہرنی ربی من انجاس الاصنام و ارجاس المشرکین۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہے۔ اب وہ مجھے بتوں کی نجاست اور مشرکین کی پلیدی سے پاک فرما دے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے وہ واقعات کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت رونما ہوئے۔ تو اگر آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔